اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں آج ہم تراویح سے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ تراویح یہ سنت موقدہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے زندگی بھر جو ہے تراویح کو پڑھا ہے۔ اب تراویح کے پڑھنے پر جو ہے مختلف صحابہ کرام کے حدیث ہیں اور اس کے اندر جو ہے بہت اختلاف چلتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے تراویح کو 8 رکعت پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے تراویح کو 12 رکعت پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے تراویح کو 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور جو لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں تو ان کو فرقہ اثنا عشری کہا جاتا ہے، اور جو 20 رکعت پڑھتے ہیں تو ان کو جو ہے جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اور صحیح تو یہی ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ صحابہ کرام کی کثیر تعداد جو ہے تراویح کو پڑھا کرتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب تراویح کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے۔ لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے جب لوگوں کو جو ہے مسجد نبی میں الگ الگ تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خیال ڈال دیا، کیوں نہ ہو کہ میں ان سب کو جمع کر دوں، اور جمع کر کے جو ہے ایک امام کے پیچھے جو ہے ان لوگوں کو تسبیح جو ہے ان لوگوں کو تراویح پڑھنے کا جو ہے حکم دے دوں۔ تو یہ جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور پاک میں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اس کو جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بیان فرمایا۔ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں موجود ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے اور یہ متفق علیہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی جو ہے تراویح 20 رکعت پڑھی گئی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی گئی۔ لیکن عہد نبوی میں اور عہد صدیق میں جو ہے یہ تراویح کی نماز اکیلے اکیلے پڑھی جاتی تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس تراویح کو علیحدہ پڑھنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر تمام صحابہ جو ہے ایک امام کی اقتداء میں 20 رکعت تراویح جو ہے پڑھنے لگے۔ تراویح کے معنی آتے ہیں آرام گرفتن، یعنی آرام لینا۔ 4 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر رک جانا، راحت لینا، راحت سے ترویحہ ہے
راحت کے معنی آرام لینے کے آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ اصول تھا کہ ہر 4 رکعت کے اوپر وہ تھوڑا آرام لیتے، رکتے، تو اس میں جو ہے کوئی تسبیح پڑھتا، کوئی درود پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا، اور کوئی تلاوت قرآن بھی کرتا تھا۔ یہ مدینے میں چل رہا تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہ حال تھا کہ تراویح کی نماز میں 4 رکعت کے بعد اہل مکہ جو ہے خانہ کعبہ کا ایک طواف کرتے، ایک چکر لگاتے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ مکے کے لوگ کرتے تھے۔ ائمہ مجتہدین کے دور میں جیسے کوفہ ہے، بصرہ ہے، شام ہے، عراق ہے، دمشق ہے، اس علاقوں کے اندر جو ہے 4 رکعت تراویح کے بعد لوگ جو ہے تسبیح پڑھنے شروع کیے۔ حضرت امام اعظم حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام عبداللہ بن مبارک اور دیگر ائمہ مجتہدین کے دور میں ہر 4 رکعت کے بعد آرام کے لیے بیٹھتے اور اس میں جو ہے تسبیح پڑھی جاتی تھی، اور وہ مروجہ تسبیح جو آج بھی مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہے وہی تسبیح پڑھی جاتی تھی۔ اور عام طور سے مسجدوں کے اندر جو ہے تسبیح تراویح لکھ کر کے جو ہے آویزاں کی جاتی ہے، چسپاں کی جاتی ہے، لٹکائی جاتی ہے۔ اور موجودہ دور میں جو ہے یعنی کارڈ نکال کر کے، کارڈ کے اندر روزوں کے ٹائم ٹیبل اور تراویح کی تسبیح جو ہے چھپا کر کے مسجدوں میں اور لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو تسبیح کا پڑھنا یہ ائمہ مجتہدین کی سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ تسبیح پڑھنا یہ اور تراویح کا پڑھنا یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس سنت کو جاری فرمایا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح جو ہے پڑھی جاتی تھی 20 رکعت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر کی ساری احادیثیں اسی طرح سے موجود ہیں۔ اب کسی صحابی نے اگر 8 رکعت کا ذکر کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سرکار کے نماز پڑھنے پر اس نے جو ہے یعنی جو آخری رکعتیں تھی اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس نے یہ سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھے اور عشاء کی نماز کے بعد میں 8 رکعت تراویح پڑھے۔ اس گمان کے حساب سے انہوں نے 8 رکعت کی روایت بیان کی، لیکن صحیح روایت اور جماعت اہل سنت کا اتفاق 20 رکعت پر ہے، اور امام جتنے بھی ہیں ان کا اتفاق اسی 20 رکعت تراویح پر ہے، اور خلفائے راشدین کا اتفاق بھی 20 رکعت تراویح پر ہے، اور سواد اعظم بھی جو ہے 20 رکعت تراویح کے اوپر ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ تراویح کی جو گفتگو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے کلیئر انداز میں رکھ دیا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تسبیح کو تراویح کے اندر پڑھنے سے منع کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اصل میں جو ہے گمراہی لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، اور یہ خود بھی گمراہ ہیں۔ ان کے نزدیک علم نہیں ہے، نہ قرآن کا مطالعہ ہے، نہ حدیث کا مطالعہ ہے، نہ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ ہے۔ آج کل کے جو لوگ جو علم دین سے بہت دور ہیں اور جو مسائل شرعیہ سے واقف نہیں ہیں،
ایسے لوگوں کے سامنے، خاص طور پر اہل حدیث کا طبقہ یا وہابیوں کا طبقہ، یہ جو ہے کہتا ہے کہ تسبیح پڑھنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تسبیح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے اہل مدینہ کا عمل رہا، اہل مکہ کا عمل رہا، ائمہ مجتہدین کا عمل رہا، خلفائے راشدین کا عمل رہا، اور 1400 سال سے جو ہے جماعت اہل سنت جو ہے اسی پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ آج ہم کو کسی کی نئی بات سن کر کے مسجد کے اندر جو تراویح پڑھی جا رہی ہے یا اکیلے وہ تراویح پڑھ رہا ہے تو تسبیح کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ائمہ مجتہدین کی اور سواد اعظم کی یہ سنت ہے۔ عزیز اور دوستو، تراویح کے اندر تسبیح پڑھنے والے اہل حق ہیں یا روکنے والے اہل حق ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر کل گفتگو قرآن مجید کے آیات اور قرآن مجید کی روشنی میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد، یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔